اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی۔ میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ میں اپنا نمبر بھی بتاتا ہوں اگر کسی کو ضرورت پڑے نا۔ میرا نمبر ہے 030089711733۔ یہ جیس کا اور زونگ کا ہے 0313 34 95 156۔ میں آج ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہوگا، اور سب سمجھیں گے، اس بات کو ریئلائز بھی کریں گے، انشاءاللہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ وکیل صاحب سچ اور آپ پر صحیح بات کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طرح ہمارے شیعہ برادری، بریلویوں میں، سنیوں میں، سب میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس سوال کا جواب میں اچھی طرح دینا چاہتا ہوں سب کو، اور انشاءاللہ سب کو پسند بھی آئے گا، اور جو دشمن ہوں گے ان کو بھی پسند آئے گا، وہ بھی سدھر جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے جو الٹی سلٹی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، ایسی باتوں میں کس نے ان کو ڈالا ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ وہ یہ بات ہے جو سوال جواب کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ میں ان میں سے بہتر کون ہے، افضل کون ہے، اور کس نے زیادہ خدمت کی، کون حضور کا اپنا ہے، کون وارث ہے، کون وارث نہیں ہے۔ اسی باتوں میں آپ کو کس نے ڈالا ہے؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ باتیں کرتے رہو، جھڑائی جھگڑے کی الٹی الٹی باتیں، برا بھلا ایک دوسرے کو کہنا؟ اسلام یہ نہیں کہہ رہا۔ اسلام کہہ رہا ہے تو حق پر سچ پر وہ ہے جو توحید پرست ہے۔ توحید ہے اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اشرافت ہے، نیکوکاری ہے، پرہیزگاری ہے، اخلاقیت ہے، صبر ہے۔ وہ اکبر ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ کسی کو برا بھلا کہنے والا جنت اور جہنم کا فرق کر رہے ہو، نہیں۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ان میں افضل کون ہے، حضرت ابوبکر اور علی سعید کے بیچ میں حضرت علی کرم اللہ علیہ کہتے ہیں افضل کون ہے؟ یہ باتیں کس نے آپ کو سمجھائی؟ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام آیا حضور کو، بڑی خدمات کی، محنت کی، قربانیں دی، تکلیفیں کاٹی۔ حضرت ابوبکر نے نہیں کاٹی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی کاٹی، شہادت پائی، اولاد اس کی شہید ہوئی، انہیں تکلیفیں کاٹی، مدینے میں تکلیفیں کاٹی۔ لیکن ایک چیز بتاؤں گا وہ اگلے ویڈیو میں، کہ سب سے زیادہ جو محنت ہے اور تکلیف وقت حضور کا کون سا تھا، اس وقت کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، میں اگلے ویڈیو بتاؤں گا۔ پہلے میں یہ سب مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کرم اللہ میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے، صحیح کون ہے۔ تو ایک مثال دیتا ہوں میں، جو یہ سوال جواب کرنے والے ہیں نا ان کو سوال جواب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال، آپ کہیں دعوت پہ جاتے ہوں گے، شادیوں برادیوں میں جاتے ہوں گے، یا پرسنل کوئی دعوت دیتے ہوں گے، گھر کی بات نہیں، گھر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دعوت میں جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، وہ مہمان نواز جو ہے وہ آپ کے آگے فروٹ رکھے گا، کیلے بھی رکھے گا، انگور بھی رکھے گا، سیب بھی رکھے گا، انار بھی رکھے گا، ہر فروٹ رکھے گا۔ پہلے ہی وہ سوال جواب کرنے والا جو کہتا ہے حضرت ابوبکر علی کرم اللہ میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے، تو پہلے اس میں یہ بتا ان فروٹ جتنے پڑے ہوئے ان میں سے افضل اور بہتر اور ذائقے دار فروٹ کون سا ہے۔ جب تو بیٹھے گا تو کیلے بھی کھائے گا، تو انگور بھی کھائے گا، تو انجیر بھی کھائے گا، تو یعنی کیلے بھی کھائے گا، سیب بھی کھائے گا، ہر فروٹ جتنا بھی فروٹ ہے وہ جو گرین فروٹ ہوتا ہے وہ تو کھائے گا۔ تو چھوڑے گا تو کہ یار کیلے نہ کھاؤں، انگور کھاؤں، انگور کو چھوڑ میں سیب کھاؤں، سیب کو چھوڑو میں انار کھاؤں۔ پہلے مجھے بتاؤ سوال جواب میں سے پہلے ان میں سے بتا ان فروٹوں میں سے افضل فروٹ، اچھا فروٹ، بہترین اور لائق دا پسندیدہ فروٹ کون سا ہے؟ یہی نہیں بتا سکو گے۔ یعنی کیلے اپنی جگہ پہ تو کیلے بھی کھائے گا،
انار بھی کھائے گا، انار اپنی جگہ پہ ان کا اپنا ذائقہ ہے، اس میں فرق بتائے گا؟ سب کو کہو گے سب میں یعنی ذائقے دار فروٹ، آم کہتے ہیں فروٹوں کا سردار، تو آم بھی کھائے گا، انگور کھاؤ تو انگور اپنی جگہ پہ مزہ دے گا، انار اپنی جگہ پہ مزہ دے گا، کیلے اپنی جگہ پہ دے دیں گے، سیب تو ایسے مزے دے سیب کھائے گا۔ اور کہتا ہے حضرت ابوبکر علی کرم اللہ وجہ میں افضل کون، بہتر کون؟ بڑھوے لوگ ہیں یہ، کتے لگے سور، یہ ایسے سوال جواب کرنے والے کتے سور لوگ ہیں، نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ افضل ہیں، دونوں افضل ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ دونوں افضل ہیں، اللہ کو دونوں پیارے، نبی کو دونوں پیارے۔ یہ بات فرق کی بات نہ کیا کرو، یہ بات جھگڑے کی، فساد کی، نوست کی، اور کیا کہتے ہیں آپس میں لڑانے کی، بدبلگی کی باتیں آپ کی اچھی نہیں لگتی مسلمانوں کو۔ گندے اور بےغیرت لوگ ہیں جو ایسی بات سوال جواب کرتے ہیں، خاص کر کے ایک گندا نکلا ہے نا حسن علیاری، مجھے تو وہ سور لگتا ہے، سور۔ اور بتاؤں میں، یہ تو الگ فروٹ ہے جو ڈرائی فروٹ ہے۔ اب ڈرائی فروٹ آگے آپ رکھا جائے گا، وہ ڈرائی فروٹ بھی تو سب کھائے گا، اور یہاں کہتا ہے کہ نا ابوبکر افضل ہے کہ علی افضل ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے، اچھا کون ہے، بہتر کون ہے؟ ڈرائی فروٹ رکھو تو ڈرائی فروٹ بھی تو رکھے گا، تو بادام بھی کھائے گا، اخروٹ بھی کھائے گا، نیزے بھی کھائے گا، پستے بھی کھائے گا، سارے کھائے گا تو بڑھوا، اور پھر کہتا ہے کہ افضل کون ہے؟ یہ میں مسلمان کو کہنا چاہتا ہوں، سوچو سمجھو، عقل لو، کسی کے کہنے پہ نہ لگو۔ انہوں نے اپنی علیہ تشریح والوں اپنی قیامت کالی کی ہے، سو دوسروں کی بھی قیامت کالی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے، حضرت علی کا اپنا مقام ہے، اپنی حیثیت ہے، اپنا کردار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 7 جنتیں کیوں پیدا کی ہیں؟ ہر جنت کا اپنا اپنا سسٹم ہے، سو ایک ہی جنت ہوتی ہے نا، 7 جنتیں کیوں ہیں؟ ایک جنت ہے اس کا اپنا مکان، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی جنتیں ہیں، لیکن یہ جو وہ تو جنتوں کا نمبر ہے، جنتوں کا 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، لیکن اصحاب ہے نا، اس کا یہ مثال نہ دو۔ اصحاب کسے کہتے ہیں؟ اصحاب اسے کہتے ہیں جنہوں نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کی پیروی کی، اس کا کہنا مانا، اس کو اصحاب کہتے ہیں۔ کیا اہل بیت اصحاب نہیں ہے؟ کیا انہوں نے حضور کے ایمان کی حالت میں نہیں تھا؟ حضور کی اولاد، اس کو وہ بھی اصحاب ہے، جو حضور کے دوست ہیں جنہوں نے ساتھ دیا وہ بھی اصحاب ہے۔ اصحاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کی پیروی کرنا، نبی کی بیعت کرنا، نبی کی خدمت اور اس کے کلمہ پڑھنا اور اس کی کہنے پہ چلنا، اس کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ اصحاب دوست ہے۔ کیا حضور اولاد نہیں؟ حضور کی اولاد بھی اصحاب ہے، جو اہل بیت ہے وہ بھی اصحاب ہے۔ یہ کہتے ہو کہ اصحاب میں فرق کیا ہے؟ فرق کی بات نہ کیا کرو۔ جسے فروٹ کا مطلب بتایا میں نے، اور ڈرائی فروٹ کا میں نے مثال بتایا، اس میں پہلے مجھے فرق دکھا کے دکھاؤ۔ جب تمہارے آگے یہ فروٹ رکھا جائے گا، ہر فروٹ کھائے گا، بڑا ہر فروٹ کا، وہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا۔ تو کہنے وقت تمہیں کہہ رہا ہوں، جو تو کہتا ہے نا کہ میں فرق کیا ہے، وہ جو یہ سوال کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو یہ کہہ رہا ہوں، کیا تو جب بیٹھا ہوگا دعوت پہ تو ہر فروٹ نہیں کھاتا ہوگا؟ کبھی یہ کہا ہے کہ میں کیلے نہیں کھاؤں گا، انگور اچھے، انگور نہیں کھاؤں گا، میں تو انار کھاؤں گا، انار نہیں، میں تو یہ چیز کھاؤں گا، میں تو یہ چیز کھاؤں گا۔ اور جب فروٹ لگے سب کھاؤ گے، جب آپ کو ملیں گے ڈرائی فروٹ وہ بھی سب کھاؤ گے، ہر چیز کھاؤ گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ فرق کرنا، یہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ ایسی سوال جواب کہنا فضول کی باتیں ہیں۔ اللہ نے حضرت ابوبکر کو اپنا مقام دیا ہے، حضرت علی کرم جو اپنا مقام دیے، فرق بتانے کی، فرق ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کی عزت کرو، گزرے وہ نبی جو ان کی عزت کرو، حضور آخری صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کی بھی عزت کرو، ان کی اولاد کی بھی کرو، اس کے صحابہ کی بھی کرو، سب کی عزت کرو، سب کی پیروی کرو، سب کے پیچھے چلو، سب کی عزت کرو، سب کو مانو، سب اپنے حق پر صحیح ہیں، تو پھر زندگی میں کامیاب ہے۔ بھائی کسی کہنے پہ نہ لگ، اگر یہ اہل تشریح کہنے پہ لوگ اپنی زندگی تو ان کی خراب کر دی، اپنا مکان، اپنی قیامت تو کالی کر دی ہے، دوسروں کی قیامت بھی کالی کرے گا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں
جو بھی مجھے دیکھنے والا نا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ. یہ آپ اطراد و عمل نہ کرو. یہ اطراد و عمل آپ کو ڈوب کے ڈالیں گے. یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. بادشاہ میں طرف اللہ تعالیٰ یہ آپ کو پسند کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں پسند کرے گا. یہ کہے گا حضور نے کہا میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ یہ سوال جواب آپس میں کر لیا کرنا. حضور نے کہا میں تو آپ کو یہ کہہ کر گیا تھا اچھے کام کرنا, بہترین کام کرنا, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا, توحید کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اطراد و عمل نہ کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, اگر پیسے ہو زکوٰۃ دینا, پیسے ہو تو حج کرنا, اچھے کام کرنا, اشرافت کی زندگی گزارنا, نیکوکاری کے کام کرنا, اشرافت, نیکوکاری, پرہیزگاری, اخلاقیت, صبر, ایسے کام کرو جس میں آپ کی زندگی بنے. کون پوچھے گا پھر آپ کو؟ قبر میں جاؤ گے سوال جواب آئیں گے, جو سوال جواب ہوئے اس کے جواب دے سکو گے تو آپ جنتی ہو. اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سب مسلمانوں کو, سوچ سمجھو, ایسی ویسی باتیں مت کرو ورنہ قیامت کے روز محشر کے میدان میں پچھتاؤ گے. اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.